کہیں نہ کہیں مجھے یہ ایبلٹی کے بارے میں ریئلائزیشن ہونے شروع ہوئی کہ میرے پاس ایک ایکسٹرا سینسز ہیں، جیسے سکس سینس ہے یا اس کے بیونڈ. میرے پیرنٹس کے اندر کہیں نہ کہیں ہے، لیکن وداؤٹ نوئنگ. جب میں چھوٹی تھی نا تو مجھے خواب آتے تھے جو ایز اے سچے ہوتے تھے. میں کئی بار ایسی باتیں کہہ دیتی تھی آنے والے واقعات کے بارے میں جو ان انٹینشنلی ایک بچہ جس سینس کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے. یہ ایک ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ہم سب کے اندر رکھا ہے. جو چیز دھیان لگا کے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ کی جاتی ہے وہ میڈیٹیشن کہلاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مہران ناصر. ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ میڈیٹیشن ایکسپرٹ ہیں، سائیکک ریڈر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں. میں بات کر رہا ہوں میم رابعہ سیدہ کی. السلام علیکم میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں، کیسے مزاج؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. جی بالکل. اچھا میم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ اسپرچول ہیلنگ اور یہ جو آپ نیورولوجسٹ کا، یہ آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ یہ چیزیں ایکچوئل میں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں اور اس کو ہم اپنی لائف میں پریکٹس کر سکتے ہیں؟ جی، جب میں کافی ینگ تھی، چھوٹی تھی، آئی واز ان مائی ٹین ایج اسپیشلی، تو اس ٹائم پہ میرے اندر کافی کیوریوسٹی اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ ایبلٹی کے بارے میں ریئلائزیشن ہونے شروع ہوئی کہ میرے پاس ایک ایکسٹرا سینسز ہیں، جیسے سکس سینس ہے یا اس کے بیونڈ. اور پھر ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، جیسے کچھ بچوں کو آرٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس میں بھی تھا. اور کئی بچوں کو کچھ چیزیں بنانے میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اس طرح مجھے یہ ایسے فلمیں دیکھنے میں اور اس طرح اس سے ریلیٹڈ جو بکس ہوتی ہیں اس نالج سے ریلیٹڈ، اس کو کہتے ہیں میٹا فزکس انگلش میں. تو وہ میں پھر لے کے آتی تھی. اس ٹائم پر تو گوگل اتنا نہیں تھا اویلیبل اس طرح، تو میں ہر جگہ سے جاتی تھی، بچپن میں کتابیں لے کے آتی تھی. نا I started learning numerology, I started learning even palm reading and all, just to know کہ ہے کیا. کیوریوسٹی بہت زیادہ تھی. I used to ask so many questions to my parents also. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سم ٹائم یہ ان بورن ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو انسان میں آ جاتے ہیں. کہ آپ کے والدین کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں کہ یہ آپ نے خود سے ایکسپلور کی تھی؟ میرے پیرنٹس کے اندر کہیں نہ کہیں ہے، لیکن وداؤٹ نوئنگ they don't focus on it or they don't realize it. لیکن they are very spiritual, very kind people. والد صاحب کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. نانا بہت نالج رکھتے تھے. تو ایک اسپرچویلٹی کی طرف گھر میں ماحول ضرور تھا، لیکن کبھی اس طرح کسی نے گہرائی میں جا کے اس کو اسٹڈی نہیں کیا یا کبھی اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوئی. بیسیکلی یو آر مائگریٹڈ فرام کینیڈا، تو آپ پاکستان میں آئے ہیں. اور پاکستان مطلب یہ جو آپ نے اسٹڈی کی ایک وقت میں ہوتا ہے، مطلب انسان جب بھی بچپن سے گزرتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم آرٹ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، ہم سنگنگ، لیکن ہمیں اس وقت یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہاں اس کو ایکچوئل سیکھا بھی جا سکتا ہے، اس کی کوئی اسٹڈی بھی ہے. لیکن آپ کو یہ کس نے ریئلائز کروایا کہ ہاں یہ ایک اسٹڈی ہوتی ہے، اس پہ میں فوکس کر سکتی ہوں اور اس کو میں آگے اپنے کیریئر کے طور پہ بھی پرسو کر سکتی ہوں؟ دیکھیے، سو آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ان پاکستان. پھر میں کینیڈا کی کچھ ٹائم کے لیے، ابھی میں کچھ ٹائم سے واپس آئی ہوئی ہوں. جب میں چھوٹی تھی نا تو مجھے خواب آتے تھے جو ایز اے سچے ہوتے تھے. پھر مجھے کئی بار جیسے وائبز آتے ہیں، آئی کوڈ جسٹ پک اپ وائب فرام ادر پیپل، وائبریشنز آنا، فیلنگ ہونا. تو میں کئی بار ایسی باتیں کہہ دیتی تھی آنے والے واقعات کے بارے میں جو ان انٹینشنلی ایک بچہ جس سینس کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے. تو انٹرسٹ وہاں سے ڈیولپ ہوا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایبلٹی بڑھتی چلی گئی، کم نہیں ہوئی. تو مجھے پھر ایسا لگا کہ اس کے بارے میں نا پڑھنا بہت ضروری ہے. جب میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی، لرننگ لینی شروع کی، یہ میرا اپنا انٹرسٹ تھا. کچھ گھر میں کتابیں اس بارے میں موجود تھیں، اس میں میٹا فزکس میں، پھر ساتھ ہی صوفیزم کی اندر کافی اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے. ہمارے جو صوفی اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے علاوہ جو کئی اور اسکول آف تھاٹس بھی ایسے ہیں. لائک ہمارے ہاں ہم بھی جب اکثر ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بائک وغیرہ پہ جا رہے ہیں یا کسی بھی ایسی چیز میں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے یار اب کچھ برا ہونے والا ہے، اینڈ سڈنلی وہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم بھی اس چیز کو آگے اکثر والدین کا یہی ہوتا ہے کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، اس طرح کی چیزیں. لیکن جب آپ نے اس کیریئر کو پرسو کرنے یا اس کے بارے میں آگے جاننے کی کوشش کی تو آپ کے والدین نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کس طرف جا رہی ہیں، کیا صوفیانہ ملنگ سسٹم. ہمارے یہاں اس کو پاکستان میں تو بیسیکلی اس کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے یہ کوئی ملنگ دربار والا سین ہے جہاں پہ یہ پیر صاحب کچھ اس طرح. آپ کو اس پہ کوئی مشکلات نہیں آئی؟ نہیں، میرے پیرنٹس تو ویسے کافی اوپن ٹو دا پاسبلٹیز تھے. انہوں نے کبھی مجھے روکا ٹوکا نہیں اس معاملے میں.
ہاں یہ ضرور ہے کہ آئی نو کہ ان کو تھوڑا یہ کنسرن ظاہر ہے کہ تھا کہ یہ کہ زیادہ اسٹڈی ان چیزوں کے اوپر کرتی ہے. پھر میں نے اپنی ایجوکیشن پوری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ انٹرسٹ آن دا سائڈ چلتا رہا لرننگ لینے کا. تو مجھے سائیکالوجی میں ہیومن بیہیویئر میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہمیشہ سے تھا, آرٹ میں تھا. تو میں بچپن سے ملٹی ٹاسکر تھی. آئی لرن سو مینی اسکلس. اور پھر کینیڈا جا کے بھی میں نے آلٹرنیٹیو میتھڈز آف ہیلنگز میں کافی کورسز کیے ہیں, کافی ڈپلوماز لیے ہیں, جس میں اروما تھراپی ہے, میڈیٹیشن ہے. اب یہ ہوا کہ جب جس طرح میں پڑھائی کر رہی تھی یا پھر میں کینیڈا جا کے میں نے جابس بھی کیے, مینجمنٹ کے رولز بھی کیے, تو اس سارے تھرو آؤٹ میں میں نے جو پیرنٹس کی طرف سے دیکھا کہ دے ور اوپن کہ ٹھیک ہے یہ شی از ڈوئنگ اوکے, تو اگر یہ اپنا روٹ یہ والا بھی لینا چاہتی ہے تو دے ور فائن وتھ. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا آپ میڈیٹیشن کے تھرو بھی, اس کے علاوہ اسپرچوئل ہیلر بھی ہیں, آپ ایک سائیکک ریڈر بھی ہیں, تو آپ یہ کون سے ایسے میتھڈ ہیں جس سے انسان ان چیزوں کو ڈیولپ کر سکتا ہے, یا آپ کون سی ایسی چیزیں, کون سے میتھڈ اپناتی ہیں جس سے آپ کو لوگوں کو آپ اسپرچولی طور پہ ہیل بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان کی سائیکی کو بھی ریڈ کر رہی ہوتی ہیں, میڈیٹیشن بھی کر رہی ہوتی ہیں, یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ جیسے آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور آپ کو ایک دم سے وائب آئے گی کہ وہ کل کا دن اتنا اچھا نہیں ہونے والا, اور پھر ویسا ہی ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی چیز. یہ ابیلٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں پری کوگنیٹیو سینس. یہ ایک ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ہم سب کے اندر رکھا ہے, لیکن ہم جب اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے تو وہ ابیلٹی جو ہے وہ کہیں جیسے گرد آ جاتا ہے اس کے اوپر. اس ابیلٹی کو اگر ہم فوکس کرنے لگتے ہیں, اگر ہمیں انٹویشن ہو رہی ہے, کوئی چیز کی وائبز آ رہی ہیں, وی فوکس آن اٹ, تو وہ ابیلٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر میڈیٹیشن کرنے سے, میڈیٹیشن سمپل سی چیز ہے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں اٹس اے میڈیٹیشن. نماز میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن کے کئی سارے فارمز ہیں. یہ اسپرچوئل کنیکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی کسی بھی چیز کے اسپرچوئل, کوئی ایک اکیلا سالیٹیوڈ میں وقت نکالنا, تنہائی میں 10 منٹ 15 منٹ, وہ میڈیٹیشن ہے. آپ خالی اکیلے ایسے بیٹھ جائیں, یا آپ سانس کی یوگا میں بریدنگ ایکسرسائزز ہیں آپ وہ کر لیں, آپ تسبیح کرتے ہیں وہ میڈیٹیشن ہے. جو چیز دھیان لگا کے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ کی جاتی ہے وہ میڈیٹیشن کہلاتی ہے. پھر جب ہمارے پاس, کیونکہ میں آلٹرنیٹیو میڈیسن پریکٹیشنر بھی ہوں, اور ہم بہت سارے آلٹرنیٹیو ادر میتھڈ آف ہیلنگز ہیں, جس میں ہپنوتھراپی ہے, یا جس میں لوگوں کو ریلیکس کرانا ضروری ہوتا ہے. کئی بار اسٹریس لیولز اتنے ہائی ہوتے ہیں جب وہ ریڈنگ سیشنز لینے آتے ہیں, تو پھر ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بھی میڈیٹیٹ کراتے ہیں. ڈپینڈنگ, اگر کئی لوگ بریدنگس کرتے ہیں, کئی اگر غیر ملکی ہیں جو نان مسلمز ہیں, ان کو آپ خالی سانس کی ایکسرسائزز کرا دیں. لائک وہ کس طرح ہوتی ہے, کچھ آپ اگر مجھے پریکٹس کروا سکیں, یا اس میں کوئی کافی ٹائم لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ پریکٹس ہو سکتی ہے بالکل, لیکن ایک سمپل ٹیکنیک ویسے شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے جیسے صبح یا اس ٹائم پہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کے اوپر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے 10-15 منٹ, آپ یو آر ناٹ ان اے رش, سو یو جسٹ سٹ ڈاؤن ان یور روم زمین کے اوپر, اور آپ اپنی ٹیک جو ہے نا وہ دیوار کو لگائیں گے. زمین پہ بیٹھیے اور آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے, باڈی پوری طرح ریلیکس کر دینی ہے, اور پھر اپنی سانس کو آتے جاتے نارمل بریدنگ کے اوپر فوکس کرنا ہے. اب جب آپ فیل کرنا ہے, ہاں اس کو فیل کرنا ہے اور اس پہ فوکس کرنا ہے. اس جب فوکس کرنے لگیں گے تو دماغ ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا, کھانے میں کیا پکا تھا, ساری باتیں اس کو ڈنگ 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 ہوں گی. تو آپ نے اس کو فورس نہیں کرنا, اس کو یو جسٹ برنگ یور تھاٹس بیک. آپ نے اپنے مائنڈ کو کہنا ہے کہ میں نے جو ہے نا پیار سے اس کو کہنا ہے کہ جسٹ فوکس آن یور بریدنگ. ویسے یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے ہم کسی چیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں نا کہ میں جب اس سے کہتا ہوں کہ یاد نہیں کرنا, اور وہی چیز جب یاد کہتا ہوں کہ نہیں کرنا تو وہ ذہن میں آ رہی ہوتی ہے, بندہ لاکھ کہتا نہیں ضرور آئے گی نا, نہیں کرنا تو وہ آ جاتی ہے. اسی طرح آپ جس طرح کہہ رہی ہیں یہ چیزیں, بندہ جب ان سے انٹینشلی ڈائیورٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں ویسے اسٹور ہوتی جاتی ہیں, وہی آتی ہیں, پھر اور چیز نہیں آ پاتی. اچھا, یہ تو ایک چیز یہ ہو گئی. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جس طرح آپ نے کہہ رہے ہیں, کیا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ کوئی اگر بندہ اپنی ان سکلز کو, اپنی ان جو چیزیں ہیں ان کو انہینس کرنا چاہتا ہے, ان پہ کام کرنا چاہتا ہے, تو اس پہ کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ادارے موجود ہوں گے, کچھ ادارے. آئی مین آئی ہیو فاؤنڈ سم ٹیچرز ڈیورنگ مائی جرنی ان پاکستان آلسو, ان کینیڈا آلسو. لیکن میری طرف سے سب سے زیادہ جو میں سجیسٹ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جس کو اپنی انٹیوشن ڈیولپ کرنی ہے اس کو سالیٹیوڈ میں وقت گزارنا ہے, اس کو اپنے زندگی میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. کہ وہ میڈیٹیشنس کریں, آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں, فزیکل ایکسرسائزز کریں, آپ اپنی ریلیجن سے کنیکٹڈ ہوں, کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ خدمت خلق کرتے ہوں.
باڈی میں مائنڈ باڈی اور سول میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے وین یو وانٹ ٹو ورک آن اٹ. پھر اگر آپ اور ڈیپر جانا چاہتے ہیں کہ یہ اور بڑھتا جائے تو اب زیادہ سے زیادہ پھر میڈیٹیشنز بڑھتی جاتی ہیں. ٹیچرز مل جاتے ہیں, جو سیکر ہوتا ہے اس کو استاد مل جاتا ہے, جس کو طلب ہے وہ جس کو طلب ہے اس کو. کہتے ہیں نا کہ the teacher will appear when the student is ready. بالکل بالکل. اچھا میم, میں پاکستان جیسے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی انسان کسی نہ کسی ٹینشن میں, کسی نہ کسی مشکل میں گھرا پڑا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ان مشکلوں سے کہیں نہ کہیں نکل آئے باہر, کس طرح نکل آئے. تو وہ جب آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ ایسے آتے ہوں گے جو اپنی پرابلم شیئر کرتے ہوں گے اپنے مسئلے کے, میم ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے, تو رابعہ آپ ان کو کس طرح گائیڈ کرتی ہیں, ان کے لیے کیا آپ میتھڈ یوز کرتی ہیں؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نوعیت کا اسٹریس ہے. اگر تو دیکھیں کئی بار بہت سیویئر قسم کے سائیکیاٹرک ایشوز ہوتے ہیں, جیسے کوئی سوسائڈل ہے, دین آئی ایم گونا ڈائریکٹ دیم ٹورڈز اے سائیکیاٹرسٹ. جب بھی بات دوائی کی آ جائے سیویئر کیسز میں, تو ہم پھر آپ کو, میں بلکہ کہنا بھی چاہتی ہوں آن ایئر بھی کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو سیریسلی لینا بہت ضروری ہے. اگر تھاٹس کبھی سوسائڈل آئیں تو پلیز کنسلٹ اے ڈاکٹر سب سے پہلے, اس کو اگنور نہیں کرنا کیونکہ کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں. باقی آلٹرنیٹیولی مجھے سب سے اچھا طریقہ اروما تھراپی کا لگتا ہے, جس میں اسینشیل آئلز یوز ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اے ویری ایکسپینسو میتھڈ آف ہیلنگ یور سیلف. آپ ڈیفیوزر میں یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنے اوپر لگا سکتے ہیں. ریفلیکسالوجی بھی آپ کے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر, تو اسمیل کے تھرو 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ دن میں اسمیل کرایا جاتا ہے لوگوں کو اروما, تو اس سے ان کے نروز ریلیکس ہونے لگ جاتے ہیں. انسومنیا کافی حد تک ہیل ہو جاتا ہے. میڈیٹیشن جیسے بھی ہم ذکر کر رہے تھے اس سے. اور پھر آلسو کاؤنسلنگ ٹو, لائک ایک اسپریچول کاؤنسلنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو گائیڈنس یا ایڈوائس دی جاتی ہے کہ کس طرح اپنے اسٹریس سے کوپ اپ کرنا ہے, یا پریزنٹ مومنٹ اویئرنیس کس طرح پیدا کرنی ہے اپنے اندر. انسان کا مائنڈ, انسان کا دماغ جس کو مشین کہا جاتا ہے, تو کیا اگر ان شارٹ ساری چیز کو ہم ایک سم اپ کریں تو کیا یہ اس طرح نہیں بنتا کہ اس مشین کو ریلیکس کرنا, اس مشین کے اندر جو چیزیں اسٹور ہیں ان سے اسے ذرا باہر نکالنا, اسے تھوڑا سا ریلیکس فیل کروانا, اور اس کا دھیان ان معاشرے کی جو بھی جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے ہٹا کے ان مسئلوں سے اسے ایک ریلیکس پوزیشن کے اندر رکھنا. تو مجھے تو آپ کی باتوں سے ابھی تک یہ سمجھ آیا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو ان ایک حساب سے اسے دماغ کو دھوکے کے ساتھ دوسری چیزوں کی طرف لے کے آنا کہ یہ چیز نہیں ہے, یہ تمہارے اپنے اوپر بھی فوکس کرو, اس سے تم اپنے آپ کو بہتر محسوس کرو. دیکھیے یہ انر جرنی ہے, اپنے اندر کی طرف جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, اس میں ہم اگر آپ ابھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان 12 گھنٹے میں ایگزیکٹلی ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں. کنٹینیوسلی پورے دن کے بارے سوچ رہے, یہ وہ, ابھی یہ کام کرنا ہے, ابھی وہ کرنا ہے, ابھی یہاں جانا ہے, ابھی کھانا کھانا ہے, ابھی ڈا ڈا ڈا, یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری. لیکن اس سارے میں بیلنس کدھر ہے؟ ایک دن کے. اور آج کل کے تو آپ جیسے ینگ جنریشن کے بچے بھی اتنا پریشر اپنے اوپر لیتے ہیں کہ ابھی آپ صرف 20-22 سال کے ہیں, لیکن آپ سوچیں 20 سال کے بعد کیا ہوگا, کہ جتنی کمپٹیشن, جتنی بھاگا دوڑی میں 20 سال بعد سوچنے والی بات ہے. سو وی نیڈ ٹو, ہمیں ایک سینٹر, ایک بیلنس ہمیشہ تلاش کر کے رکھنا ہے. لائک آپ ایک سائیکک ریڈر بھی ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کو وائبز آتی ہوں گی, آپ اگر میرے بارے میں کچھ بتانا چاہیں یا کچھ بھی جو اس کو آپ مراقبہ کہتے ہیں کر کے دیکھیں کیا میں کیسا ہوں یا میرے کو, تو اس کے لیے تو کافی زیادہ ٹائم کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں بالکل ٹائم کی ضرورت نہیں. نارملی جو میرا پروسیس ہوتا ہے اس میں بس آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا فوکس کرتی ہوں. تو میں نے پہلے ہی کر لیا, جب آپ ابھی کام میں بزی تھے تو میں نے پہلے ہی آپ کے اوپر میڈیٹیٹ کر کے پتا کر لیا تھا. لیکن آپ نے اچھی چیزیں بتا دی, بری نہیں بتانی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ. اچھا, تو کچھ ایسا کچھ اگر آپ مجھے بتانا چاہیں جو مجھے لگے کہ ہاں یار اس میں کچھ ہے. دیکھیے آپ کی ماشاءاللہ جو ہے نا پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہے. آپ چھوٹی سی ایج میں نا ایک گول رکھتے ہیں زندگی میں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کنٹینیوسلی اپنے پوٹینشیلس ڈسکور کرتے ہیں. آپ کی آنکھوں کے اندر نا بہت انٹیلیجنس ہے, پڑھنے کا, لرن کرنے کا شوق ہے. ایٹ دا سیم ٹائم فوکس آف اٹینشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے اندر امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, کیونکہ چیزیں آپ کو وقت پہ چاہیے, طریقے سے چاہیے, سلیقے سے چاہیے. لیٹس سے آپ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر اتنے پرفیکشنسٹ ہیں کہ اگر چیزیں آپ کے حساب سے نہیں ہوں گی نا تو آپ کو فرسٹریشن بھی ہوگی اور پھر غصہ بھی آئے گا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور کبھی کبھی جو غصہ ہے نا وہ تھوڑا کنٹرول سے نکل جاتا ہے. بالکل, اور دیٹ از ٹوٹلی فائن. آئی مین یو آر ینگ اینڈ آل. تو اس کے اگر آگے جا کے مجھے اگر کوئی ایڈوائز میں دے سکوں تو وہ صرف اتنی ہوگی کہ آپ اپنے تھوڑا سا پیشنس لیول بڑھانا ہے. ہم نے
تھوڑا سا ریلیکس ہونا ہے. آپ جیسے لائف کو ویسے ہی کافی سیریسلی لیتے ہیں, تھوڑا سا ایزی بھی ہو جائے. لائک اس کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ میتھڈ ہے تو وہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ وہ میرے ساتھ اپلائی کریں تاکہ میں ان چیزوں سے باہر نکل آؤں. آپ نے یہ مجھے جو چیزیں بتائی ہیں مجھے واقعی تشویش ہو رہی ہے ان کے بارے میں. جیسے ابھی ہم نے سانس والی ایکسرسائز کی, وہ از ویری گڈ. اور اس کے بعد آئی ول شیئر سم مور ٹپس وتھ یو. لیکن میں بتاؤں کہ مجھے ساؤنڈ تھراپی بہت پسند ہے. جب آپ کو غصہ چڑھے اس کے لیے آپ اپنے فون کے اوپر نا واٹر فال کا ساؤنڈ لگا دیں, یوٹیوب سے ڈھونڈ کے کچھ اچھا سا وہ جو چائمز کی آواز والا, ریلیٹڈ ٹو نیچر. اور رات کو آپ وہ لگا کے تھوڑا سا اروما لگا دیں, کوئی اگر بتی پسند ہے وہ لگا دیں, خوشبو, آواز, یہ سب مل کے آپ کے نروس کے اوپر بہت پازیٹیو اثر ڈالتے ہیں. اچھا, آپ سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے ایک بہت چیز پچھلے دنوں وائرل بھی رہی کہ آپ نے ایک پاکستان کے بہت بڑے پولیٹیشین ہیں اور آپ نے ان کی لائف کے حوالے سے کچھ پریڈکشن کی اور انہیں کچھ چیزوں سے اویئر کیا اور آپ ان کے لیے لائف سیویئر کے طور پہ ثابت ہوئی, آپ نے ان کی جان بھی بچائی. وہ کیا واقعہ تھا, اگر وہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں تو؟ جی, وہ کچھ سال پہلے اس طرح تھا کہ ایک ٹی وی چینل پہ ایک شو ہم کر رہے تھے, کوئی 1 مہینہ لمبا تھا. تو بیک سٹیج سارے اسٹاف بیٹھا تھا, ہم لوگ اینکرز جو بھی شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے سب لوگ ادھر تھے. اور وہاں پہ ان کا جو فارمیٹ تھا اس میں ایک گیسٹ, سیلیبریٹی گیسٹ آتا ہوتا تھا. سو اس دن وہ پولیٹیشین جو تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں, کیونکہ میں نے ایک ایوارڈ جیتا تھا اس ٹائم, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری بہت تعریف سنی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں سب کے سامنے ہی ان کی ایک چھوٹی سی ریڈنگ کر دوں. تو جب وہ آ کے بیٹھے اور تو مجھے ایک دم ایک آنکھوں کے آگے ایک فلیش آیا کہ جیسے ان پہ کسی نے گولی مار رہی ہے. مطلب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لٹرلی ایک پستول دیکھی اور اس میں سے گولی نکلتی ہوئی دیکھی. تو پھر میں نے اب ان کو, پولیٹیشین کو یہ بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو اسی وقت وہ انہوں نے سب کے سامنے ایڈمٹ کیا, انہوں نے کہا کہ انہیں 4 دن ہو گئے ہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سلوشن ہے, کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اور تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ انہیں ملک سے باہر چلے جانا چاہیے, اور اگر وہ پاکستان میں رہیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہی رہے گا. اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے. بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا ٹائم دیا. اپنے میزبان مہران ناصر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.